أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم. تمام دوستو احباب محبت سے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل احترام عزیز دوستو، حضرات علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام، مہمانان گرامی قدر، اس وقت ہم اور آپ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں محفل منائے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ ہر مہینے میں یہ محفل ہوتی ہے. اس امت کو اللہ پاک نے شرف بخشا ہے، اس امت کو اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے جو گزشتہ امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس امت کے لیے چونکہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اس نبی کے بعد اور نبی اللہ پاک نے کسی کو بنا کر نبی نہیں بھیجنا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نئے نبی ہونے کے دعویٰ کرے گا تو عظمی قرآن و حدیث وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ غدار ہے، وہ کافر ہے. اور ختم نبوت مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اسی میں مسلمان مر رہے ہیں اور اسی میں جی رہے ہیں. یہ انسان ایک بڑا بشری عیب اور نقائص سے مجموعہ ہے، یہ اللہ پاک سے کیا حاصل کر سکا؟ اس لیے درمیان میں انبیاء کی ضرورت ہے. ہر نبی ہے، اس کی دو شانیں ہیں، ایک نورانیت اور ایک انسانیت. نورانی شان سے وہ اللہ کے پیغام وصول کرتے ہیں اور انسانی صفت سے وہ بشروں میں بیٹھ کے انسانوں میں اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہیں. یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. ہر نبی کے اندر اللہ پاک نے یہ شان بنائی ہے، اپنی اپنے شان کے مطابق ان کے اندر نورانیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے. خالی بشر کوئی بھی فرشتے سے پیغام نہیں دے سکتا. ناممکن ہے کہ انسان ہو کر بشر کے ساتھ بیٹھے اور بشر سے سنے، بشر سے استفادہ کرے. یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے اندر انسانی شکل میں ہوتے ہوئے بھی نورانی شان رکھی ہے، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. جب اب نبی آنا نہیں ہے اس پیغمبر آخر زمان کے بعد، تو پھر یہ امت زندہ رہے گی کیسے؟ اس امت کو شیطان سے کس طرح بچانا ہے، شیطانی راستوں سے کیسے بچانا ہے؟ اور سب سے بڑا خطرناک ہے اپنے سیدھے راستے کو بچانا.
یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ جس راستے پر امت کو پیغمبر ڈال دے، جس راستے پر نبی امت کو رہنمائی کرے، بعد میں اس راستے پر امت سیدھا چلتی رہے اور آگے بڑھتی رہے اور اس کو اندر کوئی خامی اور خرابی پیدا نہ ہو جائے، یہ راستے سیدھے پر چلنے کو بچانا سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اس لیے ہر نماز میں آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں تو آپ یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ صراط مستقیم جس کو نہیں ملا وہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچ سکا، وہ شیطان کی جولی میں چلا گیا۔ اس لیے ہر نمازی نماز میں روزانہ یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، یا اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اب اس امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کا فیض ہے، حضور کی برکت سے اس امت کے اندر میرے رب نے ایسی پاک ہستیاں انسانوں میں پیدا فرمائی۔ یہ اولیاء کرام کا وجود اس امت کے لیے خدا کی بڑی نعمت ہے، یہ نائب ہے رسول اللہ کی۔ جس طرح بلا تشبیہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اے آدم علیہ السلام میں آپ کو زمین میں اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ انبیاء نائب ہیں خدا کے اور اولیاء نائب ہیں رسول اللہ کے۔ یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں، جو کام نبی نے امت کے لیے کرنا ہوتا ہے وہی کام اللہ پاک اولیاء سے لیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک کام نبی کا یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم کتاب و حکمت کا امت میں تقسیم فرمائے، اور دوسرا کام نبی کا یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، امت کی صفائی کرے، امت کو پاک کرے، باطنی غلاظتوں سے، باطنی عیوب سے، باطنی برائیوں سے امت کی صفائی کرے۔ اب حضرات یہ پاکیزگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اتنی حاصل ہوئی، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو مکے میں سزا کاٹ رہے تھے کافروں کا غلام ہو کر، اس کو نبی کی صحبت نے اتنا پاک و صاف کر دیا کہ میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں جب جا رہا تھا تو بلال کی جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ صحبت نے اس کو اتنا وزندار بنا دیا، اتنا اعلیٰ درجہ بنا دیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں جا رہا ہوں تو میرے آگے آگے بلال جا رہے ہیں، اور نبی جنت میں پھر رہے ہیں، بلال کی جوتوں کی آواز ان کے کان میں پہنچ رہی ہے۔ یہ یزکیہم کا ظہور ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو اس امت کے امین ہیں، صحابہ کرام کی برکت سے یہ قرآن ہمیں پہنچا، اور صحابہ کرام کی برکت سے یہ دیکھو یہ کتاب ہے بخاری شریف کی، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی۔ ایک بات جناب رسول اللہ کی زبان سے ایسی نہیں نکلی جو ضائع جائے، کوئی بات جو بھی نبی کی زبان سے بات نکلی، سننے والے جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً اس کو جذب کیا، سینے کے اندر جگہ دی اور امت کے لیے بخاری شریف بنا کے بیچ دیا۔ یہ صحابہ کا احسان ہے ہم پر۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام تاجر بھی تھے، وہ زمیندار بھی تھے، یہ پیٹ ان کو بھی تھا، بیوی بچے ان کو بھی تھے، دنیا کی کمائی کی ان کو بھی ضرورت تھی، مگر انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، میں جا رہا ہوں اپنے باغ کو پانی دینے کے لیے، تم بیٹھے رہنا، حضور نے جو فرمایا پھر میں آؤں گا مجھے بتانا۔ کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، دوسرے ساتھی کو کہا کہ تم میرے متبادل ہو، میں جا رہا ہوں کام کر کے تجارت کا واپس آتا ہوں، نبی نے جو ارشاد فرمایا مجھے بتا دینا۔ یعنی ایک بات بھی حضور کی زبان سے نکلی اور امت کو نہ پہنچی ناممکن ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا۔ حضور کے اصحاب نے امت کے لیے ایسی امانت پہنچائی کہ امت ابھی تک
مطمئن ہو کے اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پہ کام کر رہی ہیں۔ تو میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات اور ہم لوگ دنیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دین پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور اللہ ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کرے۔ ان کو بھی دل میں یہ شوق ہوتا تھا میں بھی اسکول پڑھوں، ایم اے کروں، بی اے کروں، کسی ملازمت میں جا کے پہنچ جاؤں، آرام سے روٹی کماؤں، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، سکولوں سے بچایا، دنیا سے بچایا، گندگی سے بچایا، دنیا کی آلودگی سے بچایا، کہنے لگا تم نبی کی ملازم بنو، یہ سب سے بڑی عزت ہے تمہارے لیے۔ کیا بلا ہے گورنمنٹ کی ملازمت، کیا بلا ہے سرکاری ملازمت، رسول اللہ کی ملازمت دو جہان کی بادشاہی ہے۔ جو رسول اللہ کا ملازم ہوتا ہے وہ دو جہان میں بادشاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو قرآن شریف کے لیے چن لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے جن بندوں کو چن لیا، جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا، جن کو ہم نے پسند کیا، ان کو ہم نے کتاب کے علم کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے علماء امت کے شہنشاہ ہیں، علماء اس امت کے بادشاہ ہیں، علماء اس امت کے تاجور ہیں، علماء اس امت کے رہنما ہیں، علماء رسول اللہ کے نائب ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو یہ دین کب کا گیا ہوا ہوتا۔ ان بچوں نے اپنی تمام دنیاوی تمناؤں کو پیچھے دھکیل دیا اور انہوں نے اپنی تقریباً ابھی ان کو 8 سال 10 سال ہو گئے ان بچوں کو صبح شام اللہ کے رسول کے پڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھیں 8-10 سال کے بعد وہ رسول اللہ کے حدیث کو سمجھنے کے لائق ہو گئے۔ 8-10 سال کی محنت کے بعد پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ کے ارشادات کو، فرمان کو سمجھنے کے لیے محنت چاہیے، علم چاہیے، اور وہ تمام علوم جو ضروری ہیں وہ سارے سیکھ کے پھر بعد میں حضور کے فرمان سمجھ آئے گا۔ اس لیے جو لوگ جلدی میں دین سیکھنے کی تربیت دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ نہ 40 دن میں دین سمجھ آئے گا، نہ 4 مہینے میں آئے گا۔ دین سمجھ آئے گا اس وقت جب کہ آپ کو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، جب کہ آپ کو قرآن و حدیث کا گرامر معلوم ہو جائے، جب کہ آپ کو قرآن و حدیث کے ایک لفظ پر معلومات ہو جائے، یہ لفظ کیسے بنا اور کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کس لفظ سے بنا ہوا ہے، اس کا اصل کون ہے، اس لفظ کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عربی لفظ میں ایک لفظ کے 5 10 معنی ہوتے ہیں۔ 40 دن میں دین کو سیکھنا سکھانا، 4 مہینے میں دین کو سیکھنا سکھانا، یا 1 سال میں دین کو سیکھنا سکھانا، یہ دین کی توہین ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دین کو رسول اللہ لائے ہیں، اور رسول اللہ کی بولی عربی ہے، اللہ کے محبوب کی زبان اردو میں نہیں، حضور کی زبان عربی تھی۔ تو جو زبان عربی کی ہے اور جو اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ضروریات ہے فنون کی، ان فنون سے گزرنے کے بعد جا کے آدمی عربی کے معنی کو سمجھنے یا سنانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات جلدی میں دین سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، ان کو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، ان کو کسی انسانوں نے یا کسی علاقے کے لوگوں نے برتی نہیں کیا کہ تم ہمارے پیر صاحب ہو، تم ہمارے پیر صاحب۔ یہ لوگوں کی برتی کرنے سے کوئی پیر نہیں بنتا ہے، جو پیر بنتے ہیں صحیح معنی میں سچائی کے ساتھ ان کو میرے رسول اللہ پیر بناتے ہیں اور اللہ ان کو چن لیتا ہے۔ اس امت کے اندر جو اولیاء ہیں ان کی عزت کریں آپ۔ رجب شریف کا مہینہ ہے، حضور غریب نواز کا عرس کا مہینہ ہے، یہ اسی مہینے میں ہندوستان میں اجمیر شریف میں حضور غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو آپ جا کے دیکھیں، کفر کا ملک ہے لیکن آپ وہاں جا کر دیکھیں گے وہاں اسلام کی خوشبو ہے۔ تو اس سرزمین کے لیے دین کے لیے راستہ ہموار کیا، اس سرزمین پر دین کے لیے میدان ہموار کیا ہے تو بزرگوں نے کیا ہے۔ یہ آج آپ سید میر جان کا مزار دیکھ رہے ہیں،
آپ یہاں شیخ ملوک کا مزار دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں شاہ حسین نورانی کا مزار دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں خان سے دیکھ رہے ہیں، یہ بزرگوں کے مزارات ہیں، یہ جو یہاں زمین میں آرام فرما ہے، یہ یہاں کہاں سے آئے کسی کو پتہ نہیں۔ ان کو میرے نبی نے بھیجا، جہاں یہ پہنچے انہوں نے سرزمین کو کفر سے پاک کیا اور کفر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور تب جا کے یہ زمین مسلمانوں کے لیے صاف ہو گئی اور مسلمان آج مسجد بنا رہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نہ ہم نے اسلام کے لیے جان دی ہے، نہ ہم نے اسلام کے لیے مال دیا ہے، نہ ہم نے اسلام کے لیے اولاد دی ہے، نہ ہم اسلام کے لیے زخمی ہو گئے، نہ ہم اسلام کے لیے شہادت پا چکے ہیں۔ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب صدقہ ہے اولیاء کرام کا۔ اس لیے بزرگوں کا احترام کرنا امت پر فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ کے نائب ہے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ یہ بزرگ نہ ہوتے اس سرزمین پر، جہاں جائیں بزرگ نہیں پہنچے، آپ وہاں جا کر دیکھیں گے ابھی تک وہاں کفر ہے۔ ہم تو خالی زبانی تقریر و تبلیغ کرتے ہیں، ہماری زبانی تقریر و تبلیغ سے تھوڑی لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، ان کی دل بدلتے ہیں۔ یہ تو دل بدلنا ان بزرگوں کا کام ہے جو دل کے حاکم ہوتے تھے، جن کی حکومت دلوں پر ہوتی تھی۔ ایک انگریز کسی وقت آیا تھا ہندوستان میں، یہاں سے واپس گیا اپنے ملک میں، تو وہاں اس نے انگریزوں کو بتایا کہ میں وہاں گیا تھا، بڑی عجیب دنیا ہے۔ وہ ایک بزرگ قبر میں دفن ہے زمین میں، اور ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ انگریز حیران ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم 11ویں شریف مناتے ہیں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے، اس وجہ سے کہ یہ بھی اس دین کے زندہ کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی دین کو زندہ کیا تھا۔ محی الدین آپ کا نام ہے، دین کو زندہ کیا آپ نے، کفر کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور ہمیں ان بزرگوں سے اگر محبت ہے تو یہ محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے بھی خدا کے واسطے ہونی چاہیے، اگر کسی کے ساتھ بغض ہونا ہے تو وہی اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ ایک کافر سے کشتی ہوئی حضرت علی کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو پکڑا، تلوار ہاتھ میں تھا، میں اس کو مار دوں۔ شیر خدا مقدس پر تھوک دیا، آپ کے شیر مقدس پر اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی اٹھ گیا، تلوار لے کے دور کھڑے ہو گئے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کافر نے پوچھا کہ تم نے مجھے ڈھسا تو صحیح زمین پر، اور میرے مارنے کے لیے تم کو تو بالکل آسانی ہو گئی تھی، اور تم نے مجھے نہیں مارا، اٹھ کے چلے گئے، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو مارتے ہیں بھی اللہ کے لیے مارتے ہیں۔ جب آپ نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، غصہ آیا تو دل نے کہا کہ اس سے بدلہ لینا چاہیے، اس نے تمہارے چہرے پر تھوکا، بے ادبی ہو گئی۔ اب میں نے سوچا تو میں ماروں گا، یہ خالص خدا کے واسطے مارنا نہیں ہوگا، اس میں میرے نفس کا بھی حصہ ہو گیا، اس میں میرے نفس کا بھی حصہ ہو گیا، یہ نفس جذباتی ہو گیا، اس لیے میں نے تم کو نہیں مارا، جاؤ گم ہو جاؤ۔ اب اگر میں پہلے مارتا تو مجھے للہیت ہوتی، اب نفس کا بھی اس میں حصہ ہو گیا، جس کام میں للہیت نہ ہو بیکار ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب میرے محبوب ہیں، اور اسی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میرے محبوب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے میرے ساتھ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب میرے بندے مجھ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ نزدیک تو ہوتے ہیں، احببتہ، پھر میں ایسے بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں نے جس بندے کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے فرمایا جس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا، دوست بنایا، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بخاری شریف کا حدیث ہے، سارے علماء اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے۔ پتہ ہی چلا
کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہر پرزے میں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے دور سے سننا اور ولی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دور سے دیکھنا ولی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ پرزہ اس کا ہے، طاقت خدا کی ہے، جسم اس کا ہے، طاقت روحانی خدا کی۔ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، اس کا کان بنتا ہوں۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کسی میرے پیارے بندے سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست بندے کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے بزرگوں کو برا کہنا یا بزرگوں کے ساتھ نفرت کرنا یا ان کے حق میں بے ادبی کے ساتھ بات کرنا یا ان کے متعلق دل میں غلط سوچنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بچیں اس چیز سے، اللہ کے دوستوں کا ادب کریں، احترام کریں اللہ کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حدیث شریف میں میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ، وہ بندے کہاں ہیں جن کی آپس میں محبت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے، وہ کدھر ہیں؟ اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ، جو آپس میں محبت کرتے تھے میری خاطر، وہ کدھر ہیں وہ بندے؟ تو ہماری محبت بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نازنین بندے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ ان کا ادب کرے، احترام کرے، ان کے ساتھ دل میں عقیدہ رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا اس محبت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ المرء مع من احبہ، اگر دنیا میں تو کسی نیک بندے سے محبت کرو گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے، تو قرب نصیب ہوگا نیک بندوں کا، رفاقت نصیب ہوگی نیک بندوں کی اس ٹائم جب کہ آپ دنیا میں اس کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔